طہا کاظمی کا سلام سب کو، بہت بہت عقیدت مندانہ طور پر تہہ دل سے مشکور آپ کا، جو آپ مجھے سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ بریلوی نوجوان لڑکوں کو جو میں نے پہلا کلپ بھیجا تھا، اس میں 4 معاملات تھے، جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ حضرت علی نے باغ فتح کیوں نہیں لیا، کہ ظاہر ہے وہ مروان اور مروان کے حواری امیر شام اور ریاستوں پہ ان کا خروج، بیت المال پہ بھی ان کا قبضہ رہا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مروان تو تبرہ کرتا تھا اہل بیت پہ، مسجد نبوی میں بھی نماز جمعہ کے خطبے میں بھی تبرہ کرواتا تھا، اور اس کے علاوہ جنگ جدل چھیڑ رکھی تھی حضرت علی کے خلاف اور اہل بیت کے خلاف، غلط فہمیاں، من گھڑت باتیں منسوب کر کے لوگوں میں پھیلانا، یہ تو مروان کی صفت تھی۔ حضرت عثمان کے دور میں باغ فتح جو مروان کے حوالے ہوا، جب حضرت علی کو خلافت ملی، گو کہ عبداللہ ابن عمر کو لینی تھی وہ، لیکن عبداللہ ابن عمر نے بھی کہا کہ ایسی برباد شدہ خلافت سے جنت کا راستہ بہترین دکھائی دیتا ہے مجھے، یعنی کہ کیوں کہا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، کہ ظاہر مغیرہ ابن شیبہ نے کہا تمہارے باپ عمر ابن خطاب سے بھی زیادہ بہترین خلافت کا مستحق اور حقدار تھا امیر شام معاویہ، اور عمر ابن عاص نے تو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے بیعت اور اتباع کرانا چاہیے حاجیوں کی، کیونکہ عمر ابن عاص تایازاد بھائی، اور عمر ابن عاص کا چچا زاد بھائی معاویہ، اور وہ تایازاد بھائی عمر ابن عاص۔ تو بہرحال یہ بات بھی ختم ہوئی۔ اب نتیجہ ہے کہ باغ فتح کا حضرت علی کیسے لیتے، جو لوگ خود حضرت علی کے اوپر تبرہ کریں، اہل بیت کے خلاف ان کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، اور جو جنگ کا محاذ چھیڑ رہے ہیں، جنگ نہروان میں خوارج آئے، جنگ صفین میں امیر شام معاویہ اور دیگر حواری ہے، جس میں مروان کے حواری بھی شامل، اور جنگ جمل میں طلحہ، زبیر اور حضرت عائشہ کا عمل دخل شامل ہوا بغاوت کے خلاف اور تبرہ، اور پھر حضرت علی سے جنگ کے خلاف، اور پھر حضرت عثمان پہ فتویٰ، یہودی داڑھی والے ناصرہ سے بھی بدتر ہے عثمان، پھر بعد میں اپنے ہی معاملے سے فتویٰ واپس لینا، پہلے بغاوت پہ لوگوں کو تیار کرنا حضرت عثمان کے خلاف، اور ولید ابن عقبہ کی بدماشیاں اور ذلیل حرکتیں، شبابی کبابی، جسے حضرت عثمان نے عہدے دیے، منصب سے نوازا، عہدے سے نوازا، اور پھر مروان ابن حکم کا، حضرت عثمان کا نوازنا مروان ابن حکم کو، جو کہ خود رشتہ دار تھا حضرت عثمان کا، جبکہ رسول کریم نبی اعظم مسجد نبوی سے بھی اسے نکال چکے تھے، اور اپنے دل سے بھی نکال چکے تھے، اور یثرب سے بھی اسے نکال چکے تھے، اور واپس حضرت عثمان کا عہدہ دینا، نوازنا اپنے اقربا پروری کی خاطر، اور ولید ابن عقبہ جیسے شرابی کبابی کو گورنر بنانا۔ تو بہرالخیر پہلا یہ تھا کہ حضرت علی نے اگر باغ فتح نہیں لیا تو وہ کیا محرکات، کس سے لیتے، کس سے درخواست کرتے، کس سے مطالبہ کرتے۔ دوسری بات یہ کس کے سامنے یہ اعتراضی نقطہ اٹھاتے۔ دوسرے نقطہ یہ کہ رسول کریم نبی اعظم نے بھی مکے کی جائیداد کا حصہ اور گھر اور جائیداد کا حصہ کافروں سے نہیں لیا، وہ تو خود در پہ آزار تھے کافر، اور رسول کریم نبی اعظم پہ اور حقیقی دین اسلام پر تبرہ کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ کو صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کرنا پڑی، جنہیں ہم صحابہ بدر کے نام سے بھی جانتے ہیں، لیکن اصل میں صحابہ بدر تو نہیں تھے، سارے صحابہ مہاجر کہوں تو زیادہ بہترین ہوگا، صحابہ مہاجر۔ تو بہرالخیر ابھی تو یہ موضوع رہا، اور اس کے بعد میں نے اگلی بات کی حصہ اول میں بریلوی نوجوان لڑکوں کو، کہ راوزی 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 بھائی راوزی اگر لفظ انکار سے لے رہے ہیں تو صحابہ نے صحابہ کا انکار کیا، صحابہ نے ایک دوسرے سے اختلاف بھی کیا، جھگڑے بھی کیے، جنگ بھی کی، تبرہ بھی کی ایک دوسرے پہ۔ رہی بات ہے اب صحابہ حق جو ہوں گے، صحابہ مومن، صحابہ مخلص، صحابہ وفادار، انہی کی ہم اطاعت اور وفاداری ذکر، اور انہی کی ہم احترام کریں گے اور احترام کا حکم دیں گے، لیکن جو صحابہ منافق رہے اور جو صحابہ خود اہل بیت کے اطاعت گزار پیروکار نہیں تھے، اہل بیت سے مودت اور احترام رکھنے والے، بغض، غداری، جنگوں سے بھاگنا، رسول اللہ کے حکم ماننے سے انکار کرنا، رسول اللہ کے عطرت آل اہل بیت کو ایذا تکلیف پہنچانا اور ان کو پریشان کرنا اور ان کی حق گوئی سے انکار کرنا، ان کے مناقبت و فضیلتوں سے انکار کرنا، تو ان صحابہ کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ اور معذرت خواہوں، اطاعت اور پیروی تو اہل بیت کے لیے، دراصل یوں کہنا چاہیے احترام، ان صحابہ کی محبت، ان صحابہ کا ذکر اس طریقے سے نہیں کیا جائے گا جو حق بجانب طریقہ ہے صحابہ کی محبت، احترام اور ان کے ذکر کرنے کا، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کا، ورنہ اطاعت اور پیروی تو اصل میں آل محمد کے لیے اصل میں دیکھا جائے خود صحابہ کا فرمان ہے بہت مختلف مقامات پہ، مختلف معاملات میں۔
ابھی اس پر میں بعد میں آؤں گا. پھر میں نے اجتہادی غلطی، شیطانی گناہ، شیطانی غلطی، شیطانی خرابی کو حضرت علی سے مقابلے کے لیے جنگ جمل میں آنا، یا یوں کہہ لیے حضرت علی پہ تبرہ کرنا، حضرت علی کے خلاف محاذرائی کھڑی کرنا، اہل بیت کی شان میں گستاخی کرنا، اہل بیت کو نقصان پہنچانا، در حقیقت اسلام کو ہی نقصان پہنچانا ہے. جب اللہ کے ہادیوں اور اللہ کی حجت کو نقصان پہنچائیں تو در حقیقت وہ اسلام کو ہی نقصان پہنچانا ہوتا ہے. تو اسے کسی علماء کی کسی تحقیق و تصدیق فتوے اجتہاد کے حوالے میں لے لینا، اجتہادی غلطیاں یا غلطی سے خطا ہو گئی، غلطی سے گناہ ہو گیا، اس طریقے سے بات کو ٹرخانا. جیسے کوئی میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے، یہاں تو وہ بھی سنگین ہو جاتا ہے، یا کوئی دکانداروں کا جھگڑا یہاں تو بھرے بازار میں وہ بھی سنگین ہو جاتا ہے. نہ کہ اسلام کو نقصان پہنچانا، اللہ کے ہادیوں کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یہ اجتہادی غلطی، اجتہادی گناہ یا اجتہادی خرابی نہیں، شیطانی خرابی، شیطانی گناہ، شیطانی غلطی کہلاتی ہے. اب آئیے اگلی بات کے اوپر، اصل باتوں میں آتا ہوں. تھوڑا سا ریپیٹیشن کرنا ضروری تھا کہ خلافہ میں بڑا پیار تھا. پھر میں نے یہ بھی بات کہی تھی حصہ اول میں خلافہ میں بڑا پیار تھا. تو حصہ اول میں نے کہا تو خلافہ میں کیا پیار تھا بھائی، کہ بھائی حضرت ابو بکر کی اولاد تو خود حضرت عثمان کے خلاف کھڑی ہوئی، حضرت عمر کا شدید اختلاف اور جھگڑا ہوا حضرت ابو بکر کو آخری ایام سے پہلے درمیانی عشرے میں لے کے، جب خالد بن ولید کے معاملے میں کہ منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے یہ مسلمانوں کا قتل کرتا پھرتا ہے، اور مالک ابن نویرہ جیسے صحابی کو بھی قتل کر ڈالا خالد بن ولید نے. پھر وہ عصمت دری اور پھر وہ ان کے حواریوں کو، مالک ابن حویرہ کے حواریوں کو مارنا اور ان کی زوجہ کے ساتھ عصمت دری کرنا، وہ ایک علیحدہ معاملہ. اب آئیے خلافہ میں پیار تھا تو پھر حضرت عثمان کو قتل کرنے والے کے اشیاء تھے، یا صحابہ نے بغاوت اٹھائی اور صحابہ نے بدترین طریقے سے جو ہے حضرت عثمان کے خلاف قتال کیا کہ یہودیوں کے قبرستان میں انہیں دفن کرنا پڑا حضرت عثمان کو. اور حضرت عائشہ بھی اس میں پیش تھیں، اور حضرت علی کے خلاف حضرت عائشہ کی بھی جنگ، حضرت عائشہ کا بھی بغاوت کرنا اور تبرہ کرنا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان کے گھر میں شدید اختلافات نظریے میں بھی اور گھریلو معاملات میں بھی. حضرت عبید اللہ ابن عمر جو کہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، وہ شدید حضرت عثمان کے خلاف تھے، حضرت عثمان کا بیٹا شدید حضرت عمر کے خلاف تھا. تو یہ بھی بہت سی باتیں نکلیں گی تو بات کہیں اور نکل جائے گی. تو خلافہ میں کوئی اتنا پیار اور شیر شکر والا معاملہ نہیں تھا. یہ تو تھا حصہ اول کے کچھ وہ معاملات جو مجھے بیان کرنا ضروری تھے. اب آتا ہوں میں اگلے معاملے کو لے کر. اگلا ویڈیو یہ یوٹیوب پہ میں دونوں ویڈیو ڈالوں گا.